بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز سے متعلق ہمارے اسباق چل رہے تھے، نماز کے فرائض بتا دیے تھے، اس کے بعد نماز کے واجبات بتا دیے تھے، نماز کی سنتوں کا سبق چل رہا تھا۔ کل جو ہمارے سبق میں سنتیں جو ہم نے پڑھی ہے اس کو ایک مرتبہ مختصراً دہرا لیتے ہیں۔ پہلی سنت بتائی تھی تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی رکھ کر رخ ان کا قبلے کی طرف کرنا، یہ بھی مسنون ہے۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے سر کو نہ جھکانا، سر جھکا ہوا نہ ہو، سر بھی یوں آپ کا جو نا اوپر ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یوں زیادہ خشوع اور خضوع کے لیے وہ سر کو جھکا لیتے ہیں، حالانکہ یہ سر کا جھکانا یہ خشوع اور خضوع نہیں ہے، سر اٹھا ہوا ہونا چاہیے۔ اگلی سنت ہے امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیرات بقدر حاجت بلند آواز سے کہنا، اور بقدر حاجت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک صف ہے تو ایک صف کے مطابق ہو، دو صفیں ہیں تو دو صفوں کے مطابق ہو، تین صفیں ہیں تو تین صفیں، صف ایک ہے۔ اور اس سے ایک بات اور بھی، میرے خیال میں جہاں پر لاؤڈ سپیکر کی ضرورت نہ ہو وہاں لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی جہاں امام کی آواز بغیر لاؤڈ سپیکر کے پہنچ سکتی ہے تو سنت یہ ہے کہ وہاں لاؤڈ سپیکر استعمال نہ کیا جائے۔ جو بقدر حاجت ہے نا اس کا یہی مطلب ہے۔ اگلا یہ کہ سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ دینا، ناپ کے نیچے یہ کرنا، اس کے بعد ثنا پڑھنا سبحانک اللہم، اس کے بعد تعوذ پڑھنا، اس کے بعد تسمیہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد آخری جنا فرض کے آخری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا، اور سورہ فاتحہ کے بعد وللضالین کے بعد آمین کہنا۔ اور یہ جو ثنا ہے، تعوذ ہے، تسمیہ ہے، یہ سارے کے سارے کیا کرنا، آہستہ کہنا، زور سے ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، ثنا بھی آہستہ ہو، تعوذ بھی آہستہ ہو، تسمیہ بھی آہستہ، اور آمین بھی جو نا آہستہ ہو۔ یہ ادھر تک ہم نے بلکہ سنت کے موافق قرأت کرنا، یعنی جتنی مقدار میں مسنون ہے اس کے موافق قراءت کرنا، ادھر تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آگے رکوع اور سجدے میں کم از کم 3 بار تسبیح پڑھنا۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی۔ یہ جو رکوع اور سجدے کی تسبیحات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ فسبح بسم ربک العظیم کہ آپ تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو عظیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، آپ ایسے کرو نا یہ والی تسبیح اپنی رکوع میں ڈال دیں، تو اسی کی بنیاد پر سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں۔ اور یہ سبح اسم ربک الاعلی کہ بھائی آپ نے رب کی تسبیح بیان کیجئے جو اعلی ہے، تو اس کے نام کی تسبیح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو تم اپنے سجدے میں ڈال دے، تو سجدے میں تو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ جو ہے نا پڑھنا۔ اچھا 3 مرتبہ سے زیادہ پڑھنا امام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے نا، سنت پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، تو وہ بے شک 3 کو 5 کر دے، 5 کو 7 کر دے، 7 مطلب ہے اس سے یہ تو کم از کم مقدار ہے نا 3،
لیکن امام کے لیے 3 سے زیادہ پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ امام خود صرف اپنی حالت اور کیفیت، ممکن ہے امام نوجوان ہو، نمازی سارے اس کے بوڑھے ہو، ممکن ہے امام صحت مند ہو، نمازی سارے اس کے بیمار ہو، اگر سارے نہ ہو تو کسی کو ایک بیماری، کسی کو دوسری بیماری، تو گویا امام کو یہ سارے جو ہے نا اس کا خیال رکھنا چاہیے اپنے نمازیوں کا، اس لیے نماز جو ہے نا اس میں اختصار ہو، یہ کم از کم 3 مرتبہ جو مقدار ہے اس سے زیادہ یہ نہیں پڑے گا۔ رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا، سر اور پیٹھ، سر نیچے نہ ہو، ظاہر بات ہے جب سر نیچے جو ہے نا ہوگا تو پیٹھ تھوڑی سی اوپر اٹھے گی، اور اگر جو ہے نا سر کو اوپر اٹھائے گا تو پیٹھ جو ہے نا کیا ہوگی، وہ تھوڑی سی نیچے ہوگی، نہیں، سر اور پیٹھ یہ دونوں کیا ہو، برابر ہو، سیدھ میں ہو، یہ جو ہے نا مسنون عمل ہے۔ اور اسی طرح دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے اس کو گھٹنے کو پکڑنا، یہ اس طرح کہ اس طرح جو ہے نا گھٹنوں کو پکڑ لینا، یہ بھی کیا ہے، مسنون ہے۔ اور رکوع ہو گیا، رکوع کے بعد جو ہے نا قیام میں جس کو قومہ کہتے ہیں، امام کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ، مقتدی کے لیے ربنا لک الحمد، اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد، دونوں پڑھنا مسنون۔ امام صرف سمع اللہ لمن حمدہ، مقتدی صرف ربنا لک الحمد، اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اپنی کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ جو نا سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد دونوں جو نا کہے گا۔ لیکن امام ظاہری بات ہے زور سے کہے گا، اور مقتدی آہستہ کہے گا۔ اسی طرح جو ہے نا سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، اور پھر پیشانی۔ بعض لوگ یوں جاتے ہیں نا تو پہلے یوں کر لیتے ہیں، پہلے ہاتھ لگا لیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ بھائی نماز فاسد نہیں ہوگی اس سے، سنت کے خلاف ہے، مسنون نہیں ہوگی نماز۔ نماز کا وہ جو اجر ہے جتنا ملنا چاہیے تھا، 100 نمبر نہیں ملیں گے، پوزیشن نہیں آئے گی، پاس ہو جائے گا بندہ۔ یہ فرض اور واجب سے بندہ کیا ہو جاتا ہے، یہ پوچھا ہے فرض اور واجب، اور اس میں تو فرض اور واجب پورا کر کے بندہ کیا ہو جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ فعل ہے۔ لیکن نا یہ جو نمبر بڑھتے ہیں نا یہ سنتوں سے بڑھتے ہیں، اور پوزیشن کدھر سے آتی ہے، یہ مستحب سے۔ اس کو میں جو ہے نا اگر عام زبان میں، معاشرتی زبان میں سمجھا دوں نا تو آج کل کچھ لوگ ہیں کہ جو نوافل کی اہمیت کو بہت زیادہ کم کرتے ہیں، یا سنتوں کی اہمیت کو کم کرتے ہیں۔ پڑھا بھی ہے، اپنے اساتذہ سے سنا بھی ہے، ایک جملہ وہ کہتے تھے، اور یقین کریں وہ جملہ نا بڑا کام کا جملہ ہے، اور آپ اس جملے کو سننے کے بعد اپنے آس پاس ارد گرد دیکھ بھی لے تو آپ کو بالکل سیم یہی نظر آئے گا۔ فرمایا کرتے تھے کہ نوافل کا اہتمام نہ کرنے والا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے دل سے سنت کے اہتمام کی اہمیت نکل جاتی ہے، اور سنت کا اہتمام نہ کرنے والا ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اس کے دل سے واجب کے اہتمام کی اہمیت نکل جاتی ہے، اور واجب کا اہتمام نہ کرنے والا وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ فرائض کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور جو فرض کا اہتمام نہیں کرتا
یہ جو حدیث میں آتا ہے من ترک صلاۃ متعمدا، جو نماز کو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، یعنی نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے، یعنی فرض نہیں پڑھ رہا ہے نا، تو فقط کفر، کہ بھائی اس نے کفر کیا۔ یہ جو کفر کا یعنی یہ جو ہے نا ایک توجیہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ آج تو ایک نماز پڑھنے سے تو کافر نہیں ہوا، لیکن نا جب یہ نماز نہیں پڑھتا، ایک ٹائم ایسے آئے گا کہ نماز کی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہے، تو دین کی اہمیت بھی اس کے دل میں باقی۔ جب بھی کوئی بندہ اس کو کہے گا بھائی چل نماز کے لیے، وہ کہے جاؤ یار اپنا کام کرو۔ جیسے ہمارے معاشرے میں یار یہ مولویوں کے کام ہے، ان کو کرنے دے، ہم نے نہیں کرنا۔ اب یہ جملہ ظاہری بات ہے یہ مسلمانوں کا جملہ تو نہیں ہے نا، یہ تو کلمہ کفر ہے۔ اس لیے جو بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو سنت کے اہتمام کی توفیق دیتے ہیں، اور جو سنت کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے واجبات کی ادائیگی کا اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے نا توفیق دیتے ہیں، اور جو واجبات کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرائض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے فرائض کی ادائیگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو جو ہے نا بات چلی جو ہے نا اس سے کہ یہ جو سنت ہے، سجدے میں جاتے ہوئے پہلے 2 گھٹنے، پھر 2 ہاتھ، پھر ناک، اور پھر پیشانی، یہ ترتیب۔ اور اٹھتے ہوئے اس کے بالکل الٹ، اس کے بالکل الٹ، یعنی جاتے ہوئے زمین کے جو عضو قریب ہے اس کو زمین پہ پہلے لگنا چاہیے، اس کے بعد اگلا، اس کے بعد اگلا، اس کے بعد اگلا۔ اور اٹھتے ہوئے جو زمین سے دور والا عضو ہے اس کو پہلے، اس کے بعد جو اگلا، اس کے بعد جو اگلا، اس کے بعد جو اگلا، اس ترتیب سے جو ہے نا ہونا چاہیے۔ اسی طرح جلسے میں اور قعدے میں، جلسہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، قاعدہ 2 رکعت کے بعد یا جو ہے نا 4 رکعت کے بعد آخر میں جو بیٹھ جانا ہے، اس میں بایاں پیر بچھا کر اور اس پر بیٹھ جانا، اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا، دایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جانا۔ یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ایسے نہیں ہے۔ اور یہ جو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ بایاں پیر بچھایا جائے اور اس پر بیٹھ جائے، اور دایاں پیر اس کا کیا ہو، کھڑا ہو۔ یہ جو ہے نا اگلی سنت ہے، الا یہ کہ کسی آدمی کا عذر ہو، مطلب ہے دائیں پیر کو وہ نہیں کھڑا کر سکتا ہے تو اس کو لٹایا بھی جا سکتا ہے، لیکن نا بہرحال اگر اس کو کھڑا کر دے تو یہ کیا ہے، مسنون۔ اور جو ہے نا وہ دائیں پاؤں کو کھڑا بھی اسی طرح رکھے کہ بھائی وہ اس کے پاؤں کی جو انگلیاں ہونا وہ کس کی طرف ہو، قبلے کی طرف۔ حذیفہ بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں، پاؤں سیدھا کریں نا، ہاں یہ جو ہے نا اس طرح بیٹھنا، اور ہاتھ رانوں کے اوپر ہونے چاہیے۔ یہ بعض لوگ ادھر رکھتے ہیں، گھٹنوں کے اوپر نہ ہو، ہاتھ یہ ہو ادھر ران کے اوپر، یہ انگلیاں نیچے جو ہے نا لٹکی ہوئی نہ ہو، ہاتھ کس پر ہو، ران کے اوپر ہو، گھٹنوں کے اوپر نہ ہو۔ یہ قاعدے اور جلسے میں۔ آخر میں تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں جو ہے نا انگلی، شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، الاشارہ بالسبابہ، یہ اشارہ کرنا۔ اب یہ جو انگلی اٹھانے کا ہے نا، احناف کا اس میں اپنا نقطہ نظر مختلف ہے، دوسرے جو حضرات ہیں ان کا نقطہ نظر مختلف ہے۔ وہ اس طرح ہلانے کا بھی بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یوں کھڑا رکھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ کھڑا کر کے یہ کرے۔ ہمیں ہمارے استاد نے ایک بات بتائی تھی، ہمارے استاد تھے مفتی نظام الدین شاہ زئی صاحب شہید رحمہ اللہ۔
اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم سے نوازا تھا، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کی کتابوں میں نہ انگلی اٹھانے کا تذکرہ ہے، رکھنے کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ انگلی اٹھانے کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت میں انگلی کو اٹھاتے تھے، لیکن رکھتے نہیں تھے۔ یہ جو حدیث میں کہیں اشارے کی بات ہوتی ہے وہ بتاتے تھے کہ بھئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھاتے تھے نا، اور رکھنے کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے اس پہ چھوڑ دیتے تھے، مطلب اس کی طرف دھیان، جب آپ کی انگلی آپ اٹھا لینا اور اس کی طرف دھیان نہ ہو تو اس نے خود ہی کیا ہونا ہے؟ نیچے آنا ہے، اس نے خود ہی نیچے آنا۔ اب ظاہری بات ہے جب وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہی ہے تو اس میں وہ حرکت بھی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ والی حرکت تو خیر یہ تو ویسے بھی نماز کے اس کے کیا ہے؟ خشوع اور خضوع کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ تو یہ جو حرکت ہے نا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حرکت یہ ہے کہ جو آپ اپنی انگلی کو چھوڑ دینا تو یہ انگلی خود ہی آپ ایک تو یہ نا آپ نے دھیان رکھ کے اس کو اوپر کھڑا کیا ہے، پھر تو نہیں آئے گی نا، لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو یہ خود ہی نیچے آئے گی، یہی حرکت ہے۔ بہرحال لیکن احناف کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ بھئی اشارہ اٹھائے جنا اشہد اللہ الہ اس پہ اٹھا دے اور الا اللہ پر نیچے کیا کر دے؟ گرا دے۔ دونوں صورتیں ہیں۔ بہرحال ہماری استاد نے ایک بات بتائی تھی، آپ کو بتا دی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میرا مطلب ہے اپنا خیال اور اپنا نقطہ نظر، اشارہ جو ہے نا وہ اشارے سے یہ والا اشارہ مراد ہے، یہ والا اشارہ مراد نہیں ہے کہ جس میں آپ جو ہے کیا کرے انگلیاں گھماتے پھرے۔ پھر قاعدہ اخیر میں تشہد کے بعد درود پڑھنا۔ تشہد پڑھ لیے، تشہد تک تو واجب ہے، اور تشہد کے بعد پھر کیا پڑھنا؟ درود پڑھنا۔ اللہم صلی، اور درود بھی درود ابراہیمی ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ اور درود کے بعد دعا پڑھنا۔ دعا آپ دو قسم کی دعائیں پڑھنے کی جو ہے نا نماز کے اندر گنجائش ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو قرآنی ہے، اور دوسرے وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثور مروی ہے۔ یہ دعا نہیں ہے اللہ نوکری دے دے یا اللہ جو ہے نا وہ، ہاں اگر بچے کی دعا ہے، مثلا کسی آدمی کو بچہ چاہیے نا، تو قرآن میں اس کی دعا ہے نا کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یعنی جو رسول اللہ قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا منقول دعائیں ہیں، یہ جو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جو بندہ قرآن کی کسی بھی یا جو ہے نا حدیث کی کسی بھی دعا کو کسی خاص مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین وقت نماز کے اندر کا ہے، اور بالکل آخری دعا اس کو بنا لے جو آپ کا مقصد ہے۔ مثلا اپنے والدین کے لیے دعا تو رب اجعلنی، یا جو ہے نا وہ ربنا اغفر لی ولوالدی تو یہ سب سے آخر میں، اس کے بعد سلام۔ اگر آپ جو ہے نا رزق کے بڑھاوے کا جو ہے نا دعا چاہتے ہیں کہ میرے رزق میں اضافہ کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق کی جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ پڑھ لے، اور اس کے بعد سلام۔ اولاد چاہیے تو اولاد کے لیے دعا کرے، اور دعا پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد متصل کیا؟ سلام۔ اور آخری پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف سلام پھیرنا، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ اور جو ہے نا یہ سلام پھیرنا یہ نماز کی جو ہے نا کیا ہے سنتیں ہیں جو نماز کے اندر جو ہے نا ہونی چاہیے۔ اس سے نماز کا حسن بڑھتا ہے، اس سے نماز اچھی ہوگی، بہترین ہوگی۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ نماز پڑھنا، جب یہ ساری بندہ فرائض کا بھی خیال کرے، واجبات کا بھی خیال کرے اور سنتوں کا بھی خیال کرے، تو جو ہے نا پھر نماز اس کی کامل ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو فرائض کے بارے میں بندہ پوچھتا ہے نا، تو جیسے ہم پوچھتے ہیں نا کہ بھئی یار یہ نماز میں یہ ضروری ہے،
تو یہ ضروری ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کیا یہ فرض ہے، یعنی ضروری ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ فرض ہے یا واجب ہے۔ اگر ضروری نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ فرض چھوٹ گیا بھول کے تو نماز نہیں ہوگی، فرض میں تاخیر ہو گئی، واجب میں تاخیر ہو گئی، واجب چھوٹ گیا، سجدہ سہو سے کام چل جائے گا۔ لیکن اگر فرائض سارے کر لیے، واجبات سارے کر لیے، سنت درمیان میں ایک بھی نہیں کی تو نماز ہو جائے گی، ڈیوٹی پوری ہو جائے گی۔ لیکن نماز کا وہ حسن اور جو نماز جن صفات کی ہونی چاہیے ان صفات کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز ہو جائے گی، ڈیوٹی پوری ہے، ڈیوٹی ادا ہو گئی۔ باقی یہ جو ایک جو ہے نا کلر صاحب نے یہ فرض کفایہ، سنت، نفل، مستحب میں فرق ہے، انشاءاللہ اس پہ یہ مستقل، چونکہ یہ لمبا موضوع ہے اور یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بھئی فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، نفل کیا ہے، تاکہ جو ہے نا نفل پہ لڑائی نہ ہو۔ دیکھو نفل ہر بندے کا انفرادی عمل ہے، پڑھ لیا تو پڑھ لیا، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اچھا نفل اور سنت نا، یہ نوافل میں سب سے بہتر یہ ہے کہ بندہ بالکل 1 to 1 ہو۔ نفل میں اور سنتوں میں یہ فرض نماز میں جو ہے نا اجتماعی حالت ہے، اس لیے، ورنہ نماز تو ایسی عبادت ہے کہ جس میں بندہ اللہ سے 1 to 1 ہو، درمیان میں کوئی نہ ہو۔ لیکن یہ فرض نماز میں چونکہ جماعت ہے اس لیے یہاں 1 to 1 ہو نہیں سکتا بندہ۔ باقی جو نماز ہے نا، سنت ہے، نوافل ہے، یہ بندے کو کیا ہونا چاہیے؟ 1 to 1 ہونا چاہیے اللہ سے، اکیلے میں ہونا چاہیے، اور جتنا بندہ اکیلے میں ہو۔ اس لیے یہ ریاکاری والا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، یہ نوافل میں اور سنتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ فرائض میں ریاکاری والا ایلیمنٹ نہیں ہے، کیونکہ فرائض تو ذمہ داری ہے، آپ آتے ہیں آپ کو آنا پڑے گا، یہ تو فرض ہے، آپ کے ذمے ہے۔ ریاکاری اسی میں ہے کہ بندہ جب تو اس سے بچنے کے لیے بندہ نوافل کا جو ہے نا زیادہ اگر اہتمام، سنتوں کا اہتمام اگر بندہ گھر میں کر لے یا گھر میں بھی پھر خلوت میں کر لے تو اس کا اجر بھی زیادہ ہے، ثواب بھی ہے، اور بندے کے جو ہے نا شخصیت پر اس کے مثبت اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ اس طرح کے جو ہے نا وہ آج کل ہمارے معاشرے میں ریاکاری اتنی زیادہ جو ہے نا عام ہو گئی ہے کہ تہجد ایک ایسی نماز ہے کہ جو بندے اور رب کا معاملہ ہے، اور تہجد کا جو اجر ہے نا جس کے لیے جنت کے علاوہ کوئی اور اجر ہے نہیں، اور قیامت والے دن تہجد گزار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی باقی لوگوں سے الگ تلگ کھڑا کریں گے۔ اعزازی ان کے لیے گویا کہ کرسیاں لگائی جائیں گی۔ لیکن آج کل ہمارے جو ہے نا اس میں معاشرے میں ظاہری بات ہے تہجد تو رات کو پڑھی جاتی ہے، دن کو نہیں ہوتی، تو تہجد کے بارے میں آج کل کوئی بھی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں الحمدللہ مجھے تو روزانہ تہجد پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کسی کو کہ بھئی مجھے روزانہ تہجد کی توفیق مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا وہ جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کم کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو عام روٹین میں نماز کے شروع ہونے کا جو ٹائم ہوتا ہے 4:30، 5، 5:30، وہ 3، 3:30 بجے میسج کرتے ہیں باقاعدہ، مطلب ہے واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں تہجد کے لیے اٹھا ہوں۔ تو دیکھو یہ جو نوافل اور سنت، یہ جو عبادات ہے نا، یہ آپ کا اور آپ کے رب کے بیچ ہونے چاہیے، میرا اور یا کسی اور کا اس سے کوئی نہ لینا ہے نہ دینا ہے، اور نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اس سے وہ جو عمل ہے یعنی رات کو بندہ اٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن بندہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور پھر کسی کو بتا کے اس کو کیا کر دیتا ہے، اپنے وہ نیکی کر دریا میں ڈال والی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ بھی نصیب فرمائے۔